شہر موجود ہیں، کیا کسی اور شہر کے ساتھ منور کا لفظ لگتا ہے؟ کوئی ایسا شہر نہیں کہ جس کے ساتھ منور کا لفظ لگتا ہو۔ صرف مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں وہ ذات تشریف لائیں کہ جن کے نور سے پروردگار عالم نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو المدینہ المنورہ۔ اب حیرانی ان حضرات کی عقل پر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تو نور نہیں مانتے، لیکن عثمان غنی کو ذو النورین ضرور مانتے ہیں، مدینہ کو منور ضرور مانتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح چونکہ یہ کے بعد دیگرے جناب حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کے ذو النورین ہونے کے بارے میں پوچھا گیا۔ راوی کون؟ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے یسمى فی السماء الرابعۃ ذو النورین، ان کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ چوتھے آسمان میں ان کو ذو النورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن کا آسمانوں میں نام ذو النورین ہو تو پھر یقیناً زمین پر بھی ان کو ذو النورین ہی سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ اور عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے آپ حضرات بارہا سن چکے کہ آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو پھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے، ایسے ہی آپ کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے، اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کی دوستی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی، تو جب حضرت صدیق اکبر اسلام لا چکے تو اپنے دوست عثمان غنی کو بھی کہا، ابھی تک یہ غنی بھی نہیں تھے اور ذو النورین بھی نہیں تھے، ابھی تک صرف عثمان تھے، اپنے دوست کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تو یہ واقعہ کہ صدیق اکبر نے بھی مجھے اسلام کی طرف مائل کیا تھا اور تبلیغ کی تھی، اور دوسرا یہ کہ ایک دن میں اپنے گھر میں گیا تو میری ملاقات میری خالہ جان سے ہوئی جو علم کہانت، علم نجوم کی بڑی ماہر تھی۔ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی اے عثمان تجھے خوشخبری اور سلامتی ہو، تجھے خوشخبری اور، اب توجہ رہے آپ کی، 3 مرتبہ 3 مرتبہ 3 مرتبہ اور 1 مرتبہ، یہ کل کتنا ہو گیا؟ 10 مرتبہ، 3 مرتبہ 3 بار اور 1 مرتبہ تجھے بشارت اور سلامتی ہو کہ تو خیر سے ملا ہے اور شر سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ خالہ حضرت عثمان کو کہہ رہی ہے۔ وہ عربی کے اندر کچھ اشعار انہوں نے کہے تو میں نے بطور تعجب اپنی خالہ جان سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے الفاظ کہہ رہی ہیں؟ تو مزید انہوں نے کچھ اشعار کہے۔ آپ کی خالہ جان کہتے ہیں ھذا النبی معہ البرہان ارسلہ بحقہ الدیان، یہ نبی ہیں ان کے ساتھ دلیلیں ہیں، یہ نبی ہیں ان کے ساتھ دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دوسرا شعر انہوں نے کہا وجاءہ التنزیل والفرقان، یہ قرآن لے کر آئے ہیں اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب لے کر آئے ہیں۔ فتبعہ لا تفتح بک الاوثان، اے عثمان ان کی پیروی کر لے، ان کی پیروی کرنے میں جلدی کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بت تجھے گمراہ کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی خالہ جان کو کہ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ مزید پھر
انہوں نے صراحتاً کہا محمد بن عبداللہ رسول من عند اللہ، کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، بتنزیل اللہ یدعو الی اللہ، کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک قولہ صلاح، ان کی بات ہمیشہ درست ہوتی ہے، وَدِينُهُ فَلَاحٌ، ان کا دین کامیابی ہے، وَأَمْرُهُ نَجَاتٌ، اگر وہ کسی بات کا حکم دیں اور کوئی بندہ اس پر عمل کر لے تو نجات پا جاتا ہے۔ خالہ جان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں سنا رہی تھیں، کہتے ہیں میرے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا، میں گھر سے نکلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جب متفکر اور پریشان دیکھا تو پوچھا عثمان کیا بات ہے، بڑے پریشان اور فکر مند نظر آ رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری خالہ نے مجھے یہ باتیں سنائی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عثمان تم بڑے ذہین و فطین آدمی ہو، حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو، یقیناً تمہاری خالہ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر کتاب نازل ہوتی ہے، ان کا دین فلاح و نجات ہے، اور ان کا حکم ماننا دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی ہم دونوں کی یہ باتیں جاری تھیں کہ دور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے دیکھا، کتنے خوش نصیب حضرات کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تو اس انداز میں کہ کلمے والا بھی سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں میں کوئی بات عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اب جملے اب حدیث مبارکہ جو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو فرمائے، اللہ اکبر، مفہوم حدیث، مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، لہذا اس دعوت کو قبول کر، میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک حضرت عثمان کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، دل پر بڑا گہرا اثر ہوا اور میں نے فوراً زبان حال سے کہا اسلمت و شہدت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کیا اور اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ اسلام لانے کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ایک اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، غریب کمزور نہیں تھے، مالدار تھے، لیکن اس کے باوجود یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص حق کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ پریشانیوں کے لیے تیار رہے، جب بھی کوئی شخص باطل سے حق کی طرف آتا ہے یا پھر باطل کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے تو وہ شخص لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ایک مالدار اور اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت،
کلمہ طیبہ پڑھا، آپ کے چچا کو آپ کے اسلام لانے کا علم ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور پھر کہنے لگا کہ تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا کہ جب تک اس نئے دین کو تم نہیں چھوڑ دو گے۔